ہوئے ہیں، وہ کہا تھا کسی نے بھی، نور بھائی نے پڑھا، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا سلامت رکھے بھائی سلطان صاحب کو۔ انہوں نے بچوں کے عقیقے کے موقع پر یہ جشن غوث الورا یا غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہی تو عادت ہوتی ہے نا سنی کی، کہ خوشی ہمارے بیٹوں کی ہوتی ہے اور تذکرے ہم اللہ والوں کے کیا کرتے ہیں۔ واہ واہ، یہ ہمارے اپنے مقدر کی بات ہے کہ لوگ کوششوں کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں پر سنی صرف دیوانگی میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ وہ کہا تھا نہ کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، اللہ جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے ان کی آنکھیں محترم ہیں، جو گئے ہیں مدینے تک وہ وجود معظم ہو گئے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نہ ہو جائے۔ آمین آمین۔ اور جب جب اللہ سے تم اونچی عمارتوں کی دعائیں مانگا کرو، جب جب رب سے تم بلندی اقبال کی دعائیں مانگا کرو، تب تب جھولی پھیلا کے حضور کے شہر کی حاضری مانگا کرو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے انسان کی زندگی میں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ کیا کہنے، ہر کسی کو شہر کی نہ حاضری نصیب ہوتی ہے، نہ ہر شخص کو شہر کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور میرے نبی نے کیا یہ جنت کا شوق پیدا کیا، فرمایا حضور نے کہ کوشش کرنا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ کوئی اپنے شہر میں موت نہیں بانٹتا ہے اور نہ ہی مرنے کی تمنائیں بانٹتا ہے۔ یہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ کیوں؟ کہا جو یہاں مرے گا قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ واہ واہ واہ، یہ حضور کی طرف سے بڑے بڑے انعام امت کے لیے دیے گئے ہیں۔ ہو سکے تو میرے شہر میں آ کے مر جانا، اور اگر یہاں نہ مر سکو تو میرے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ حضور ہندوستان میں مرے، مدینے کی تمنا لے کے مرے، کیا ملے گا؟ فرمایا دفن ہندوستان میں ہوگے، اٹھائے مدینے کے قبرستان سے۔ واہ واہ، تمنائیں بڑی چیز ہوتی ہیں۔ اللہ سے حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو، حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو، حضور کے شہر میں مرنے کی دعائیں مانگو۔ یہ بھی دعائیں مانگنا اللہ ایک بار ماں باپ کے ساتھ حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ہم سنی ہیں کہ بیٹوں کی خوشی میں ہم بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ نے 3 بچے عطا کیے سلطان بھائی کو۔ یہ 3 بچوں کے تینوں کا غالباً عقیقہ ہے نا، 3 بچے ملے تھے نا اس میں، 3 بچے آئے تھے ملنے کے لیے، بتایا تینوں ہی سلطان بھائی کے بچے، اور بتایا تینوں ہی کا عقیقہ ہے۔ اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور حضور کی سنت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بے پناہ برکت نصیب فرمائے۔ نوجوان اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے۔ لیکن آج میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ باپ ہے جو بچوں کی خوشیوں میں زندگی جھونک دیتا ہے۔ یہ آج جو میرے سامنے سوشل میڈیا والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے رہتے دم تک نسلیں اس محفل کو دیکھیں گی۔ یہ صرف آج کی محفل نہیں ہے بلکہ رہتے دم تک اس محفل کو سنا اور دیکھا جائے گا۔ کل جب ان کے بچے بڑے ہوں گے اور جب باپ کی خدمت کی بات آئے گی اور طبیعت چرائیں گے، وہ من ہوگا کہ نہیں چھوڑیں کسی نوکر کو لگا دیں سلطان بھائی کی خدمت میں، امی کے لیے کوئی خاتمہ رکھ دیں۔ تو پھر جب یہ محفل اٹھا کے ان کو دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یاد ہے یہ دن؟ یاد نہ ہو تو آج دیکھو، ایک وہ دن تھا کہ تمہاری یہ خوشی کے لیے ہم نے اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کیا تھا۔ آج ہمارے لیے آپ 2 منٹ وقت خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ میں ایک نوجوان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں ایک باپ کا رشتہ اولاد سے کتنا گہرا ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج کی نسل نے، نیو جنریشن نے آج جو ترقی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کامیابی کو اپنا مقدر بنا رکھا ہے، وہ لوگ جو ہواؤں میں اڑنے کو سب سے بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو سورج پہ کمندے ڈالنے کو سب سے بڑا مدعا کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم کامیاب وہ ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ان کے گلے میں ماں باپ کی محبت بھری دعائیں نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ،
یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے گا. ماں باپ ہوتے ہیں. حیرت ہوتی ہے ہم نے ماں باپ کو صرف وہاں تک سمجھا کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تو وہ ہمارے آنے کا ذریعہ بنے, اور جب ہم آگے تو وہ ہمیں پرورش کا ذریعہ بن گئے. صرف اتنا اگر ہم نے ان کو سمجھا ہے تو غلط سوچ رہے ہو. محبوب علیہ السلام نے فرمایا خاک آلود ہو اس کی آنکھ ناک کہ جس نے ماں باپ کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ بن سکا. اللہ اکبر. اللہ. یہ میرے حضور فرما رہے ہیں. یہ میں آپ کو کوئی آرٹیکل پڑھ کے نہیں سنا رہا, یہ میں نے آپ کو کوئی اخبار کی ہیڈ لائن نہیں سنائی ہے, یہ میں نے آپ کو خبر کی کوئی باریک اور رنگین کہانی نہیں بتائی. یہ میں نے اس کی بات بتائی ہے کہ جس کی اپنی شان یہ ہے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. واہ واہ واہ. بھائی یہ محبوب علیہ السلام کے مبارک جملے ہیں. آقا کریم نے فرمایا تو جو ماں باپ کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے, فرمایا خاک آلود ہو اس کی ناک. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے عمارتیں بنانے کے تو راستے نکال لیے, ہم نے بلڈنگ بنانے کے تو راستے نکالے, ہم نے ایک زندگی کو کامیاب بنانے کا راستہ تو نکالا ہے, کتنے لوگوں نے ماں باپ کو راضی کر کے جنت میں جانے کا راستہ نکالا ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کبھی احساس کریں اس چیز کا, کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں. پوری زندگی ہو گئی بغداد والے کا لنگر کھاتے کھاتے, پوری زندگی ہو گئی سرکار غوث پاک کی 11ویں بناتے بناتے, مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے عمل کی ایک جھلک بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں, کیا ان کے کردار کی کوئی رنگینی ہمارے اندر آئی ہے کہ نہیں. کبھی غور کیا ہم نے؟ آج ہماری ماں کہتی ہے بیٹے شام کو جلدی آ جایا کر, ہم کہتے تو چپ رہا کر. باپ کہتا فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا کر, تو بچہ کہتا ہے تمہیں کیا مطلب ہے, میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں نا, دیکھ رہے ہو نا میں آلہ لٹکا کے ڈاکٹر ہو گیا ہوں, تمہیں نہیں پتا میرے ہاتھ میں کاغذات انجینئرنگ کے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا بڑا انجینئر بن جا, لیکن تیری فکر وہاں تک کام نہیں کر سکتی جہاں تک ماں باپ کی سوچ کامیاب ہوتی ہے. کبھی یہ مت کہنا کہ میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, تم بوڑھے ہو گئے تمہاری عقل کیا کام کرتی ہے. میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کتنے ہوشیار ہیں, آپ آلہ لگا کر کے ایک مرض صحیح سے نہیں پکڑ سکتے ہیں. آپ کتنے بڑے بلڈر ہیں, آپ بنیادیں بنا کر کے ایک کامیاب عمارت نہیں بنا پاتے ہیں. آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو کتنے بڑے بڑے ناموں کی آپ کے سامنے گنتی لگواؤ. نور مجسم اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو میپ کے سارے ہندوستان گھومتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نجم شمسی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو بن میپ کے بھی شہر شہر جانے کا حوصلہ رکھتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور لوگوں یہ بات دل کے کانوں سے سننا, آپ دیکھو تو شکیب شہباز کلکتوی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی راستے بتا سکتا ہے. لیکن یہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, لیکن جب گھر سے چلا کرتے ہیں ماں باپ کی جھولیاں پھیل جاتی ہیں, باپ کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں, اور ان کی ہمت لگی ہے جو یہ کہہ سکے اماں تیری دعا کی ضرورت لگی ہے, تیرے بیٹے نے ہندوستان دیکھ لیا ہے, نہیں بول سکتے یہ اتنا, ابا تیری جھولے کی ضرورت لگی ہے, میں دنیا دیکھ چکا ہوں. ان کی حقیقت نہیں ہے یہ جو یہ کہہ سکے کہ تمہاری دعا کی ضرورت لگی ہے, بلکہ بڑے سے بڑا علامہ بھی ہو جب گھر سے نکلتا ہے پورے باپ کی جھولی کھول کے نکلتا ہے, ماں کانچل اٹھا کے نکلتا ہے, باپ کے ہاتھ پھیلا کے نکلتا ہے اور کہتا اما دعا کرنا تاکہ خیریت سے آ جاؤں. اور لوگوں سنو سنو, تم نے ایئر بیگ پہ بھروسہ کیا, ٹیکنیکل پہ بھروسہ کیا, تم نے انجینئرنگ پہ بھروسہ کیا, تم نے دنیا کی ترکیبوں پہ بھروسہ کیا. کاش مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتے, ماں باپ کی دعاؤں پہ بھروسہ کرتے, گھر سے نکلتے نکلتے ان سے کہہ جاتے ابا دعا کرنا, میرا ایمان کہتا ہے ان کے ہاتھ اٹھ جاتے, دنیا گھوماتے, کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محفل غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. دعائیں لے کے چلا کرو یار, کیا اشارہ, دعائیں لے واہ کے واہ. چلا کرو, ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. کیا بات ہے, تمہیں کیا لگتا ہے ان لوگوں نے بڑے کپڑے پہن رکھے, مہنگے کپڑے, ان کے قیمتی لوگ ہیں یہ, اس لیے جانے پہچانے جا رہے ہیں. میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بتائیں نہ بتائیں, میں بتاؤں نہ بتاؤں, اگر بیٹے کامیاب ہوتے ہیں ان میں اثر ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے, ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے, ان میں اثر ماں باپ کے حلال کے لقموں کا ہوتا ہے. اگر بچے کامیاب ہوتے ہیں, کیا کہنے, اللہ سے ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرو, دعائیں مانگا کرو. میں پورا خرچہ نہیں جوڑ سکتا آج کے جلسے کا, نہیں پتا کتنا خرچ ہوگا, لیکن اتنا ضرور ہے صرف عقیقے کے نام پہ بچوں کی خوشیوں کے لیے
ایک باپ اگر اتنا بڑا خرچ کر سکتا ہے، 4 بیٹے مل کر کے باپ کے علاج میں اس کا آدھا خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پرچیاں نکال کے ڈالتے ہیں، پچھلا جو علاج تھا میں نے کرایا تھا، اس بار کی باری کس کی ہے؟ اللہ۔ ابا کے علاج میں 15,000 لگے تھے، سارے 4 بیٹے 2.5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، یوں چندہ کر کے باپ پالا جا رہا ہے۔ خدا را نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت وہ دولت ہے جسے مل جاتی ہے اسے ہیرا بنا دیتی ہے، کیا کہنے، واہ واہ، اسے سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جسے یہ شرف مل جائے، جسے یہ شرف مل جائے، لوگ کیا جانے، کیا تولیں گے ہم ماں باپ کی محبت کو، کیا تولیں گے؟ بدلو اپنے رویے۔ آج ماں ٹوک دیتی ہے، بیٹے دیر سے نہ آیا کر، ابا کہتا جلدی آ جایا کر، کہتا منہ بند رکھو۔ سن، ماں باپ کیا چیز ہے؟ غوث پاک اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، اس ذات کو کہا جاتا ہے غوث اعظم جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے۔ غوث اعظم انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ماں کے شکم میں بھی ولی ہے۔ کیا کہنے، غوث پاک وہ ہیں جو ولادت کے وقت بھی ولی ہیں۔ غوث پاک وہ ہیں جو بچپن میں بھی ولی ہیں، جوانی میں بھی ولی ہیں۔ ہاں، مگر جانتے ہو سرکار غوث پاک کی شان، اللہ جانے اس نے کیا مرتبے عطا کیے، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ لیکن آپ کی رضائی امی نے آ کے نے کہا تھا جوانی میں عبدالقادر ایک بات ہے کئی سال سے پوچھنا چاہتی تھی، آج پوچھنے آئی ہوں۔ فرمانے لگے امی پوچھو نا۔ کہنے لگے بیٹے جب میری گود میں ہوتے تھے تم دودھ پیتے تھے، چھلانگ لگا کے کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ اللہ۔ تو بغداد والے نے کہا تھا امی میں چھلانگ لگا کے سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ آج بھی جا سکتے ہو؟ آج سائنس نے جو تحقیق کی ہے نا، کہتے ہیں 1.5 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے سورج نا بندے کو جلانے کی حیثیت ہے۔ اللہ۔ غوث پاک فرماتے میں اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو رضائی امی نے کہا کہ آپ بھی جا سکتے ہو؟ مسکرائے، کہنے لگے امی وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، جب میں چھوٹا تھا تب میں سورج کے اندر جا سکتا تھا، اب سورج کی اوقات نہیں ہے جو عبدالقادر کو اپنے اندر سما سکے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ سرکار کو اس پاک فرماتے امی اب سورج میں طاقت نہیں جو مجھے اندر لے۔ کہا پھر کہا اگر میں چاہوں ایسے 1000 سورج عبدالقادر کے سینے میں ڈوب سکتے ہیں۔ واہ واہ۔ یہ شان سرکار کو سے پاک کی ہے، لیکن جانتے ہو کہتے امی مجھے پڑھنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، اور ماں نے نا بیٹے کو پردیس بھیجا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، بار بار آپ نے بات سنی ہوگی۔ جانے لگے پھر ماں نے کہا عبدالقادر بیٹے ادھر آ۔ کہا کیا؟ ہاتھ میں ہاتھ دے۔ کیا کرنا ہے امی؟ کہا ایک وعدہ کر جا۔ کون سا وعدہ؟ کہا جب بھی بولے گا سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا کہنے، ماں نے وعدہ لیا۔ آج بھی اگر مائیں ایسی ہو جائیں نا تو خدا کی قسم گود ہماری ہوگی، آنے والا آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو کیا جائے۔ کہنے، شرط ہے مائیں ایسی ہو جائیں، لیکن معاف کیجئے گا ماں 5 روپے دے کے بیٹے کو بازار بیچتی ہے، اور 5 روپے بھی بیٹا لے آئے اور سبزی بھی لے آئے، کہتی بیٹا کتنا چلاک ہو گیا، پیسے بھی لے آیا اور سبزی بھی لے آیا۔ یہ نہیں کہتی چوری کر کے لایا ہے، اس کی ہوشیاری 4 لوگوں میں بتاتی ہے۔ لیکن سرکار بغداد کی آپ شان دیکھیں، امی نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا اماں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ رکھا، گھر سے نکلے، ڈاکوؤں نے پکڑا۔ ہے توجہ؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج منٹو بھائی کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے۔ ہاں بولتے ہی اچھا ہے، لیکن آج انہوں نے کنجوسی نہیں کی ہے۔ بس سلامت رہے، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول جو اللہ۔ گھور کے دیکھنے ذرا وہ بھی بول دیں یا رسول اللہ۔ بہت بڑے لوگ شخصیت کا نام لے رہا ہوں۔ الہما قہر ہے غوث وطی کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ہاں نا؟ تو بھائی نہیں بولیں گے تو پھر اپنا وہ خود جانے، کیا کہنے، ذمہ دار میں نہیں ہوں، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ گھر سے نکلے، ماں نے کیا کہا؟ سلامت رہے ماشاءاللہ، اللہ بغداد والے کی خیرات عطا کرے جو بول گئے۔ آمین۔ ماں نے کیا کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نکلے، ڈاکوؤں نے روکا، پھر پوچھا کچھ ہے؟ ہاں ہے نا۔ کہا کتنا؟ کہا 40 سکے ہیں۔ کدھر ہیں؟ کہا اندر۔ ڈھونڈے نہیں ملے۔ کہا کدھر نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا سلائی توڑو تب ملیں گے۔ جب سلائی توڑی صدری کی پھر گرے،
کہنے لگے جھوٹ بولتے تو بچ جاتے. تو بغداد والے نے تاریخی جملہ کہا تھا, جھوٹ بول کے پیسے تو بچا لیتا لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا. اللہ اکبر. اللہ. فرمایا ماں کی زبان پہ ہزاروں پیسے قربان ہیں. جب اتنا سنا چیخیں نکل گئی. کہا ہم خدا کا وعدہ بھول گئے, تو ماں کا وعدہ یاد کر کے بیٹھا ہے. کہا بڑا نیک ہے, پھر ہمیں بھی توبہ کرا دے. خدا کی قسم صرف توبہ ہی نہیں کرائی, بغداد والے نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیا تھا. میں ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں, پتہ چلا ماں کے مشورے میں برکت ہوتی ہے, پتہ چلا ماں کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے, پتہ چلا ماں کے جملوں میں برکتیں ہوتی ہیں, ماں کے دعائی الفاظ میں برکتیں ہوتی ہیں. ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے, ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے, خدا کا واسطہ ماں باپ کے احسانات کو آخری سانس تک یاد رکھنا. اللہ نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے, اگر باپ آپ کو ملا ہے, ماں آپ کو ملی ہے, ان کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کیجئے گا. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ماں کے قدموں کے نیچے ہی بس جنت ہے, اور کدھر کچھ نہیں رکھا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اولاد کے لیے ماں باپ کے درمیان میں باپ کا رتبہ ماں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, باپ کا حق ماں سے زیادہ ہوتا ہے. فرمایا گیا بندہ حالت نماز میں ہے اور ماں آواز دے دے تو نماز مکمل کر کے جایا جائے, اور اگر باپ آواز دے دے اور حالت نماز میں نفل نماز بیٹا پڑھ رہا ہے, حکم یہ ہے کہ پھر نماز توڑ کر کے چلا جائے تاکہ باپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم نے بار بار یہ سنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ہم نے ماں کو سر پہ اٹھا کے رکھا اور باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, باپ کو بیٹھک تک جگہ نہ دی ہے. ماں گھر کے اندر ہے, باپ گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں. آپ بوڑھے سے بوڑھے باپ سے اگر پوچھیں گے تیرے بیٹے کیسے ہیں, اگر ایک وقت کی روٹی بیٹے دینے تیار نہیں ہے, باپ پھر بھی یہ کہتا ہے جیسے بیٹے اللہ نے مجھے دیے ہیں, اللہ ایسے سب کو بیٹے عطا کرے. پھر بھی وہ بیٹوں کی برائی نہیں کرتا ہے. جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹے گلا گھونٹ دیں گے, اس لیے نہیں کہ بیٹے دو وقت کی روٹی بند کر دیں گے, وہ اس لیے نہیں کہتا کہ سچی بات, تو وہ یہ چاہتا کہ کہیں میرے بیٹے معاشرے میں رسوا نہ ہو جائیں, میرے بیٹے سوسائٹی میں ذلیل نہ ہو جائیں. وہ آخری سانس تک بیٹوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور بیٹوں سے کہنا چاہوں گا اتنے بے غیرت کیسے ہو جاتے ہو؟ اگر کوئی کمی باپ کی طرف سے ہو جاتی ہے, چوک میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کوئی ہے جو میرے باپ کی کمی بتائے, کوئی ہے جو میرے باپ کی خطا بتائے, کوئی میرے باپ کی غلطی کیوں نہیں بتاتا ہے, اور زبان کو تالا لگا دے. تو اگر تیرے سامنے تیرے باپ کا کوئی جملہ غلط بھی ہے, تجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے تو اپنے باپ کو غلط کہہ سکے. تجھے نہیں پتا ہے اپنے باپ کو دعائیں لے کر کے تو کتنی بلندی حاصل کر سکتا ہے, اپنے باپ کے دعائیں یا جملے حاصل کر کے تو کتنا آگے جا سکتا ہے. اور چوک میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی مخالفت نہ کرنا, اپنے باپ کی برائی نہ کرنا. تو نہیں جانتا ہے جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے, جس سے باپ روٹ جاتا ہے اس سے خدا ناراض ہو جایا. اللہ اکبر. اللہ کیا ہو گیا؟ کیا چوکوں میں برائی نہیں ہو رہی باپ کی؟ اللہ کیا لوگ نہیں کہتے میرے باپ کو سمجھاؤ؟ اللہ. میرا باپ ایسا آپ سے کہنا چاہتا ہوں, سنیں, باپ باپ ہے, یاد رکھیں اس کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں مگر سچ بتانا, اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتاؤ, اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتاؤ. آپ کہہ سکتے نہیں میری ماں اس سے زیادہ مہربان ہے کیونکہ وہ رو دیتی ہے میری غیر حاضری پہ, وہ رو دیتی ہے میری دوری پہ. میں کہوں گا ہاں ماں روتی ہے باپ روتا نہیں ہے, اتنا ہی فرق ہے نا. لیکن جانتے ہو فرمایا گیا باپ سورج ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے, لیکن اتنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں سورج اگر نہ نکلے نا تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح باپ ہوتا ہے, باپ کا مزاج سخت ضرور ہوتا ہے لیکن اگر سر سے سایہ ہٹ جائے نا تو پھر دنیا میں اندھیرا لگنے لگتا ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے باپ سلامت ہیں, ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے باپ کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے. پوچھو ان سے, جب سے مٹی ڈال کے آئے ہیں صرف باپ نہیں دفنایا ہے, سورج دفنا کے آ گئے ہیں. ان سے پوچھو زندگی میں اندھیرا ہو گیا ہے. آج نا ہم جوان آسان یوں ہو گئے کہ باپ کا سایہ سر پہ ہے. آج بیٹا اگر ہاتھ رکھ دے باپ ہوتا ہے نا پھر سب کچھ بیٹے کا ہے, باپ ہے نا سب کچھ بیٹے کا. میلے جاتے بازار جاتے بیٹا کہتا ابا یہ چاہیے, ٹھیک ہے ڈال جھولے میں, یہ چاہیے ٹھیک ہے ڈال جھولے میں. لیکن کبھی یتیم سے پوچھو باپ کے نہ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے. اس کا بھی جی چاہتا ہے بازار جائے لیکن ہر کھلونے کو دیکھ کے یوں نظر پھیر لیتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے. ہر خوشی کو دیکھ کر کے ایسے انجان بن جاتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے. آج باپ ہے تو قدر کر لو,
یہ ڈانٹے گا بھی، غصہ بھی ہوگا، یہ آپ کو گالی بھی بولے گا، یہ مارے گا بھی۔ بندہ تب چھوٹا نہیں ہوتا جب باپ تھپڑ مارتا ہے، بندہ تب چھوٹا ہو جاتا ہے جب باپ کے تھپڑ کا جواب وہ اپنی زبان سے دیتا ہے، تب بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کا غصہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، باپ اس لیے آپ پہ غصہ کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھ لے، بنتا ہوا دیکھ لے، اس لیے باپ غصہ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ ورنہ کسے پڑھیے، جانور بھی تو بچے پیدا کرتے ہیں، ہر ایک کتا شکاری تو نہیں ہوتا، ہر ایک باز کو بولیاں سمجھ میں تو نہیں آتی، ہر ایک پرندے کو انسان کی بولی تو سمجھ میں نہیں آتی نا۔ قیمتی وہی پرندے ہوتے ہیں جو انسانی بولی سمجھ لیتے ہیں، ہر کسی کی قیمت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ باپ اگر غصہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ آپ پہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ بن جائے۔ کتنے بیٹوں کو باپ اس لیے نکال دیتا ہے کہ جب یہ پلٹے تو کچھ بن کے پلٹے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں اپنی خاطر نکالا، نہ کبھی یہ نہ سوچنا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ نے کیا نہیں دیا حضور کو، کیا نہیں دیا۔ کائنات کی چابیاں اٹھا کے حضور کی جھولی میں ڈالی گئی، محبوب لے، تو صرف کہے گا ہم کر کے دکھا دیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے پتھروں کو بولا ہو اور پتھروں نے کلمہ نہ پڑھا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے اشارہ کیا ہو اور سورج چل کے نہ آئے ہو؟ ہاں بھائی، ہمیشہ ایسا ہوا۔ آقا کریم نے کہا اور سورج پلٹ آیا، حضور نے کہا اور چاند نے سینہ چیر دیا، حضور بولے اور پتھروں نے کلمہ پڑھا، حضور نے اشارہ کیا اور پھر دیکھیں ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ ہر کہنا حضور کا پورا ہوا، لیکن پھر بھی جانتے ہو نا، حضور فرماتے ہیں صحابہ، آج بھی میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، میری ماں ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ حضور فرماتے ہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آج ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی تو اولاد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا را سمجھیں ذرا، اس رشتے کی قدر کریں۔ حضور کے چچا حضور کے پیچھے چلتے، حضور ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے، چچا سے کہتے چچا پیچھے نہ چلا کرو، چچا کہتے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ کے قدموں کی دھول، آپ مجھے بغل میں کھڑا کر رہے، میری حیثیت نہیں میں آپ کے بغل میں آؤں، آپ ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں۔ حضور کہتے نہیں، بات یہ ہے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا باپ میرے پیٹھ کے پیچھے آ گیا ہو۔ حضور نے چچا کو یہ احترام عطا کیا ہے۔ آج بیٹے باپ سے کہتے باہر نکلو، بڑھاپے میں گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں غیرت کر، جس نے 40 سال میں ایک حویلی بنائی تھی وہی اس میں نہیں رہ سکتا؟ آج بھی وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی کے سائے کا تلاش کرتا گھوم رہا ہے، آج بھی دھوپ سے بچنے کے لیے اسے مسجد کی چھت کام آ رہی ہے۔ پھر بیٹے کیسے ہوا، کیسے بیٹے ہوا؟ انہیں تانے نہ دینا۔ مشکل میں زندگی میں باپ ایک مکان بناتا ہے، کم سے کم اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا، اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا۔ لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے، میں نے ابا کے لیے یوں کیا، میں نے ابا کے لیے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ جانتے ہو تم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن سنیں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جب بڑی بڑی باتیں کرتے ان کے باپ دوپہری میں لوگوں کے مکان کے آگے سلیپ کا سایہ دیکھ کر کے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور بیٹا بدن پہ بڑے بڑے کپڑے پہن کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے خدا کے واسطے ماں باپ کی قدر کرنا۔ اور لوگوں ہم تو اندازہ اسی سے لگا لیتے ہیں، جس باپ کو گھر کی چھت کے نیچے جگہ نہیں ملتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کسی نالائق اولاد کو جنم دیے ہوئے ہیں، ان کی اولاد اتنی بدبخت ہے جس نے چھت کا سایہ ان سے چھین لیا ہے۔ اور لوگوں تم سے کہنا چاہتا ہوں، آج اگر تم باپ سے اپنی چھتوں کا سایہ چھینو گے اللہ تم کو جنت کا سایہ عطا نہیں کرے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کا سایہ عطا کرے، جنت کے محلات عطا کرے، تم بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑو، اس کو بٹھا کے کہو جب تیرے بدن میں طاقت تھی تو ہمارے لیے دھوپ برداشت کرتا رہا، اب ہمارے بدن میں طاقت ہے، اب تیرے لیے محنت ہم کریں گے، ادھر جا سائے میں بیٹھنا تیرا کام ہے، تم اس طرح سے بیٹھاؤ اور پھر جنت میں تمہارے محل بنا دینا، یہ خدا کا کام۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی کعبے کے سائے میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی صحیح پہ جنت ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بھول گئے یہ صفا مروہ کی صحیح ہو یا طواف کعبہ ہو یا زمزم ہو یا رمی جمار ہو، یہ ساری چیزیں ایک ماں باپ کا بیٹے کے رشتے کا احساس نہیں دلاتے؟ کیا کہنے عشق، کیوں کھڑے ہو کے زمزم پی رہے ہو؟ اللہ، کیا وجہ ہے؟ کجی ایڑیاں لگی ہیں اس میں اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ میں نے کہا لگی کیوں؟ اللہ،
وہ رشتے بھول گئے. کیا کہنا. وہ یاد نہ ہو تو بتا دوں 7 چکر ایک ماں نے لگائی اور جب بیٹے کی سوکھی زبان دیکھی تو ماں کی جھولی پھیل گئی. حضرت ہاجرہ نے کہا تھا مالک بیٹا ضائع ہو گیا تو ماں ٹوٹ جائے گی. مالک تو کرم کر، ان پہاڑیوں میں صرف تو ہی ہے جو پانی عطا کر سکتا ہے. رو کے جھولی پھیلا کے دعا مانگی. کیا وجہ، کیوں جا کے دعائیں کر رہے ہیں آپ، کیوں دوڑ رہے ہیں، کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ماں کی جھولی پھیلی، اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکال دیا. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں اگر ہاجرہ دعا کر دے بیٹے کی ایڑیوں سے زمزم نکل سکتا ہے، خدا کی قسم آج کی ماں دعا کر دے تو اللہ بیٹے کو ولی بنا سکتا. واہ واہ واہ. لیکن ہے کیا، ماں باپ سے دعائیں لینی ہے، رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. آج انہوں نے بیٹوں کا عقیقہ کیا، یہ خرچہ کیا. اولاد پہ لازم ہے کہ آخری سانس تک ماں باپ کا احسان یاد رکھیں، آخری سانس تک ماں باپ کا احسان یاد رکھیں. اولاد پر لازم ہے. آپ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے. خدمت کا اصول کیا ہے کہ جب خوشحالی ہو تب ماں باپ کو نبھایا جائے، یا کہ مشکل وقت میں بھی ماں باپ کا ساتھ دیا جائے. کون سے وقت میں بولیں سارے؟ مشکل وقت میں بھی ماں باپ کا ساتھ دیا جائے، انہیں نہ چھوڑا جائے. پڑھے تاریخ، خدا کی قسم جو ہم محنت کر کے نہیں پاتے نا وہ ماں باپ کی دعاؤں سے آسانی سے مل جاتا ہے. کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا تھا بایزید تم کو ولایت کیسے ملی؟ انہوں نے کہا کسی کو ولایت سجدوں سے مل گئی، کسی کو قیام سے مل گئی. بایزید وہ ہے جسے ولایت ماں کی دعاؤں کے صدقے میں مل واہ واہ واہ. ماں کی دعاؤں کے صدقے میں مل گئی. ماں بھی بڑی چیز ہے، باپ بھی بڑی چیز ہے. یہ ہماری الگ بات ہے کہ ہم بلڈنگ بنا کے لکھ دیتے ہیں ماں کی دعا ہے، گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں کہ میری ماں کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا، بس یہ الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اگر اس میں ماں کی دعائیں شامل ہیں نا تو باپ کی بھی محنت لگی ہوتی ہے. یہ مت بھولیے گا، باپ کی بھی محنت لگی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا، میں نے ماں کی دعا لکھا، ماں رو کے دعا کرتی تھی. میں نے کہا سن، ماں چھت کے نیچے ہوتی تھی، مزدوری کرنے دھوپ میں باپ جایا کرتا تھا. ماں چھت کے نیچے ہوتی تھی، گالیاں کھانے باپ جاتا تھا. ماں چھت کے نیچے رہتی تھی، بارش میں بھیگ کے باپ کما کے لایا ہے. ماں تو چھت کے اندر تھی نا، گالیاں باپ نے سنی ہیں. سن، جب تو نے کہا تھا ابا مجھے ڈریس پوری چاہیے تو اوور ٹائم ڈیوٹی باپ نے کی تھی. جب تو نے کہا تھا ابا مجھے فلاں کی طرح عید پہ کپڑے چاہیے تو تیرے باپ نے ایڈوانس مزدوری لے کر کے اس کی مزدوری محنت کر کے تیری فیس جمع کی تھی، تیری قیمت ادا کی تھی. تم کہتے ہو صرف ماں کی دعا، نہ یہ نہ کیجئے گا. جب بھی کوئی چیز اللہ تمہیں دے، بلڈنگ، گاڑیاں، تو صرف ماں کی دعا نہ لکھیں یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے. کیا کہنا. لکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے، یہ بھی لکھیں گے انشاءاللہ. خدا را اور آپ سے اتنی گزارش کروں گا، اصل میں نقصان کہاں ہوا ہے؟ آخری بات ہے، نقصان کہاں ہوا؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ عورتوں نے، ماؤں نے بچوں کو باپ کے خلاف کھڑا کرنا شروع کر دیا. یہ سب سے بڑے نقصان کی جڑ ہے. یہ سب سے بڑے نقصان کی جڑ ہے کہ عورتوں نے بچوں کو بہکانا شروع کر دیا. کیسے؟ جب بیٹا جوان ہوا نا تو ماؤں نے بیٹوں کی سائیڈ لینا شروع کر دی. وہ کہتے ہیں سن تیرے باپ نے بڑے دکھ دیے مجھے. ایک میں تھی جو رہ گئی تیرے باپ کے گھر میں، ایک میں تھی جس نے تیرے باپ کے ستم برداشت کی. جب اولاد سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا تو پھر اولاد باپ کی دشمن ہو جاتی ہے. اس لیے کہ فزیکلی بچے کا میلان ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے بچہ. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کیونکہ بچے کی پرورش ماں کو کرنی ہوتی ہے. بچے کی پرورش ماں کو کرنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے بچے کے دل میں ماں کی ممتا زیادہ رکھی ہے، ماں کی چاہت زیادہ رکھی ہے تاکہ یہ ماں کے زیادہ قریب رہے اور زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں بہت بڑا نام بابا فرید کا ہے. کیا کہنے. اللہ نے یہ کمال بخشا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. مقدمہ کر دیا گیا جی فرید پہ لازم ہے کہ اس کو جیل ڈالا جائے. کہا کیوں؟ کہ جو اس کو دیکھ لیتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. ماشاءاللہ. بابا فرید کو جب یہ بات ہوئی مقدمہ چلا اور جج کی بارگاہ میں بابا فرید پہنچے تو جج نے کہا ہمیں بھی تو دکھاؤ نا کون فرید ہے. سنا ہے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کو دیکھ کر کے، ہم بھی تو دیکھیں کون فرید ہے. جیسی بابا فرید آئے چہرے پہ کپڑا ڈلوایا گیا تھا. جج نے کہا ذرا چہرہ دکھاؤ. آپ نے جیسی کپڑا ہٹایا نا اور جج نے چہرہ دیکھا پڑھنے لگ گیا لا الہ الا اللہ. بات پڑھ گئی. کہا جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. گھر آئے مسکرانے لگے. ماں نے کہا خیر ہے؟ کام میں کمال ہو گیا. کہا کیا؟ کہ یہ آج میں گیا تھا نا مجھ پہ مقدمہ تھا کہ میں لوگ مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. امی میں وہاں گیا تو جج نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا. تو جانتے ہو ماں نے کیا کہا؟ ماں مسکرا کے کہتی فرید وہ تیرا کمال نہیں تیری ماں کا کمال ہے. واہ واہ.
ماں کا کمال ہے. ماں گھر بیٹھے ہوئے کہہ رہی ہے فرید تیرا کمال نہیں، یہ ماں کا کمال ہے. امی کیا کہتے ہیں؟ فرید تجھے کیا لگتا ہے یہ رتبے اللہ نے عبادت سے دیے؟ کہا نہیں فرید، جب میں سجدہ کرتی ہوں نا آج بھی دعا کرتی ہوں اللہ میرے فرید کو ایسا بنا دے جو اسے دیکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان. واہ واہ واہ. یہ کہتی ماں، فرید کی ماں کہتی ہے مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے بابا فرید بنیں گے. کیا کہنا؟ اس لیے اللہ نے ماں کے دل کے اندر بیٹوں کا پیار زیادہ رکھا، بیٹوں کے دل کے اندر ماں کی ممتا کا احساس زیادہ رکھا ہے. اس لیے تو ماؤں سے گزارش کروں گا اگر بیٹے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو شوہر کے خلاف ان کو کھڑا نہ کرنا. یہ مت کہنا تیرے باپ نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے، تیرے باپ نے اتنا ستایا ہے، تیرے باپ نے اتنا دکھ دیا ہے، تیرے باپ نے اتنی تکلیف کی ہے. یہ کبھی مت کہنا. ایسی تربیت کرنا جیسے ہاجرہ نے اسماعیل کی تربیت کی ہے، ایسے پالنا جیسے حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو پالا تھا. اگر بھول گئے ہو تو یاد دلا دو، جاؤ جا کر کے بہنوں سے بتا دو، بیٹیوں کو جا کر کے تاریخ کا یہ بات پلٹ کے دکھا دینا. جب اللہ کے خلیل تقریباً 12 یا 14 سال کے بعد پلٹ کے حضرت ہاجرہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا ہاجرہ میرا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا دوست کے یہاں لے کر کے جانا ہے. اللہ کو اکبر. ماں نے اتنا سنا، بیٹے کی تیاری کرائی اور تیاری کراتے وقت یہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا اسماعیل باپ کے ساتھ جا رہے ہو، بیٹے اس طرح سے رہنا ہے. ماں کی تربیت پہ آنکھ نہ اٹھا پائے کوئی، ماں کی دکھائے ہوئے طریقوں پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے. اے بیٹے جتنا سفر باپ کے ساتھ ہو سارا سفر تاریخی بن جانا چاہیے. اے میرے بیٹے 12 سال کے بعد تمہیں باپ کا ساتھ میں لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 سال کے بعد تیری ایک کوئی لاپر، تیری ایک کوئی بھول تیری ماں کی محنت پہ پانی پھیر دے. یہ ماں کے جملے تھے. بیٹے کو تربیت ماں اس طرح دے رہی ہے اور تاریخ گواہ ہے جب بیٹے کو باپ نے جنگل میں لا کے کہا تھا اے میرے لگتے جگر نور نظر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے سوا کر رہا ہوں. آج کی اگر کوئی بیٹا ہوتا، آج کی تربیت کرنے والی ماں ہوتی تو شاید بیٹا یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتا ابا خواب ہی تو ہے، کیوں سوا کرنا چاہتے ہو؟ ابا خواب ہی تو ہے، بیٹے کو مارنا چاہتے ہو، جسے دعاؤں میں مانگا ہے اسے سوا کرو گے. مگر واہ رے ہاجرہ تیری تربیت کو سلام، تیری تربیت کو سلام. جیسی باپ نے کہا میں تجھے سوا کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے بنا کچھ سوچے سمجھے کہہ دیا بابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر لیجئے. انشاءاللہ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے. تاریخ گواہ ہے بیٹے کے گلے پہ باپ نے چھری رکھی، اس تک نہ کیا. پھر کسی نے کہا تھا یہ وہ کیا رہا ہے؟ جواب ملا تھا یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ آداب فرزندی. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. واہ واہ واہ. بیٹے آج بھی دیکھو نیک ہو سکتے ہیں لیکن ماں اچھی ہونی چاہیے. ماں سے گزارش کروں گا بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا نہ کریں. اللہ. اگر تم نے بیٹوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا، چلو آج یہ تیرا ساتھ دے کر کے باپ کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن کل تجھے بھی ٹھوکر ماریں گے. بچنا تجھے بھی نہیں ہے، بچنا تجھے بھی نہیں ہے. میری بہن میری بیٹی رشتے بچا کے رکھ، رشتے بچا کے رکھ. اللہ نے ایک دوسرے سے جنت جوڑ رکھی ہے. تعجب ہو رہا ہوگا نہ سن کے، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جنت جوڑ رکھی ہے. کیسے؟ فرمایا گیا اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے کہ نہیں؟ اولاد کی جنت بولے ہیں تھک گئے 3 منٹ. اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں، بیوی کی جنت شوہر کی رضا میں. ٹھیک ہے نا؟ شوہر کی جنت ماں کے قدموں میں ہو گئی اور بیوی کی جنت شوہر کے قدموں میں. اللہ نے جنت سے جوڑ رکھا ہے رشتوں کو. لیکن آج دکھ ہوتا ہے، آج دکھ ہوتا ہے. عورت چاہتی ہے کہ میرا سکھ بچے، جنت بچے نہ بچے. شوہر چاہتا ہے پیسہ بچ جائے میری جنت بچے نہ بچے. جنت بچانے کی کوشش کرو، دولت بچانے کی نہیں. جنت بچا لو. آج عورت جھولی پھیلا کے کہتی ہے نہ آئے لوٹ کے مر جانا، تو تیری ضرورت نہیں ہے. جاؤ جا کے بہنوں سے بتا دو جن کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں لوگ انہیں وقت پہ روٹی بھی نہیں دیتے. تم اگر یہ سمجھتی ہو نا کہ بیٹے جوان ہو گئے، 4 بیٹے، یہ مر بھی جائے گا تو بیٹے روٹی دیں گے. میں نے 8 بیٹوں کی ماں کو بھوکا سوتے دیکھا ہے. میں نے 6 بیٹوں کی ماں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ مولانا دعا کر دو ایک بیٹا بھی میرے دکان کا خرچہ دینے دیا. اللہ اللہ.
اور ایک بیوی شوہر کو بیٹوں کا باغی بنا دیتی، بیٹوں کو شوہر کا باغی بنا دیتی ہے۔ تجھے کیا پتا شوہر کیا ہے؟ پوچھ خاتون جنت سے شوہر کیا ہے۔ کیا کہنا؟ آج ہمارے گھر کی کہانی ہے، باپ مر جائے، شوہر مر جائے، عورت کفن کھینچ کھینچ کے کہتی ہے معاف کر جاؤ، کپڑے پھاڑ لے تو کم ہے، معاف کر جاؤ، کوئی نتیجہ نہیں، وہ جانے والا چلا گیا۔ اب تو اسے پکڑ نوچ کچھ بھی کر، اب جنت آسان نہیں رہ گئی ہے۔ اسے جیتے جی راضی کرنا تھا یار، اسے جیتے جی راضی کرنا تھا۔ میری بہن اپنی زندگی میں راضی کرنے شوہر کو۔ تیرا رتبہ خاتون جنت سے بڑا تو نہیں ہے، کیا کہنا؟ تیرا شوہر حیدر کرار سے بڑا تو نہیں ہے نا، نہ کر اس کی نافرمانی۔ تجھے پتہ ہے نا جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت کا آخری وقت آیا نا، آپ نے نہ سنے ذرا بچوں کو نہلایا اور نہلا کے بچوں کو تیاری کرائی۔ جو خاتمہ آپ کی گھر تھی نا آج ہٹا دیا، کاش تو کوئی کام نہیں کرے گی۔ آج بیوی کہتی ہے شوہر سے کوئی خاتمہ رکھ لو، تمہارے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، مجھ سے تمہاری دو روٹی نہیں بنتی۔ سنے جب آخری دن خاتون جنت کا آیا، آپ نے کہا تو کوئی کام نہیں کرے گی، میں کروں گی۔ حضرت علی باہر سے تشریف لائے، دیکھا خاتون جنت کپڑے دھل رہی ہیں، کہنے لگے خیر ہے، لگتا ہے آج خاتون جنت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ خاتمہ سے کہنے لگے ٹھیک تو ہے نا سب؟ خاتمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا فاطمہ کوئی کام نہیں کرنے دے رہے۔ آپ قریب گئے، فاطمہ ٹھیک ہے سب؟ کہتی ہیں علی سارے کپڑے دھل دیے، ایک آپ کا امامہ رہ گیا ہے، یہ بھی دل دے میں دھل دیتی ہوں۔ کہا کل دھل جائے گا۔ کہا علی کل امامہ تو ہوگا، فاطمہ نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں جاتے جاتے آخری بار تیری یہ خدمت بھی کر جاؤں، تیرے سر کا تاج دھلوں، اتار دے۔ حضرت علی نے امامہ دے دیا، خاتون جنت نے دھلا، دھل کے پھر فارغ ہوئی، بچوں کو نہلایا، نہلا کے سب کو لاڈلے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری بغیرتی ہے نا کہ فلسطین کے اندر غزہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بارود سے اڑایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے منہ سے ابھی قلے دور نہیں ہوا گئے، وہاں بچوں کو بارود سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہماری بغیرتی ہے نا، ابھی ہم تھمس اپ کے بغیر نہیں جی پا رہے ہیں، ابھی ہم کوکا کولا کے بغیر نہیں جی پا رہے ہیں، ابھی ہمیں کولڈ ڈرنک کے بغیر جینا نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو تیری میری بغیرتی ہے۔ آگ لگے ایسے شوقوں کو، قیامت میں کون سا منہ حضور کو دکھاؤ گے کہ تم کولڈ ڈرنک اسرائیل کی بنائی ہوئے پروڈکٹ کو یوز کرتے رہ گئے اور وہ تمہارے پیسے سے فلسطین کے بچوں کی چیچڑے اڑاتے رہ گئے۔ کسی کو اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ وہاں کے پروڈکٹ کو ٹھوکر مار کے رب کا دیا ہوا کلیئر پانی پی لیتے۔ خدا کے واسطے ٹکرا دو اسرائیل کی ہر چیز کو اور اتنا کہہ دو کسی طرح سے ساتھ ہونا ہو، ہم فکر میں فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم طریقے میں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا نام لینے والے صرف فلسطینی نہیں بلکہ دنیا کا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا ان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ صرف ایک ہی بات ہے جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کسی ملک کا بھی ہوگا ہمارا بھائی کہلا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ اللہ آپ کو ماشاءاللہ سلام کہ میں تو نہیں جانتا لوگ حج سے آ کے کیا کیا بتائیں گے، نہ مجھے یہ پتا ہے وہ صفا مروہ بولیں گے کہ زمزم بولیں گے، لیکن اتنا پتا ہے ان کا حج ضرور قبول ہوا ہوگا جنہوں نے کعبے میں جا کے غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را خدا را خدا را خدا را اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھا کرو، اپنی صبح میں انہیں یاد رکھو، اپنی شاموں میں انہیں یاد رکھو۔ ان کے درد کا میں کیا بیان دوں آپ کو، سچ پوچھیں تو ان کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، ان کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ آج ذرا سی موج لگ جائے نہ تو جا کے کولڈ ڈرنگیں کھل جاتی ہیں، پارٹی چل رہی ہے، وہاں ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسنے والے لوگ، یہاں لاکھوں روپے میں آگ لگانے والے مسلمان۔ آپ سے میری گزارش ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شہباز بھائی لوگ بات کرتے ہیں نا، تو میں ایک دن سوچنے لگا وہ بات جو یمن کے اس نے کہی ہے نا، پریسیڈنٹ نے اس نے بولا کہ اس بار ہم حج نہیں کریں گے، ہم اس بار فلسطین کی مدد کریں گے، اس نے کہا تھا۔ تو کئی بار لوگوں نے نا اس کے نیچے لکھا کہ جی حجیوں، تو مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے کہا یاد نہیں ہے تو یاد کر لو، وہ دن بھی حج کے تھے جب دنیا کعبے میں آ رہی تھی اور میرا حسین کعبہ چھوڑ کے کربلا جا رہا تھا، وہ دن بھی تھے نا۔
دنیا نے کہا تھا حسین حج کا مہینہ ہے، انہوں نے کہا عبادت میں رہوں کہ امت کو بچانے کیا نکلوں۔ کہنا، واہ واہ۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا خدا را بدلیں اپنے آپ کو، بدلیں۔ بھوک بڑی چیز ہے۔ میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا رشتے بچا کے رکھیے گا اپنے، دنیا بڑی بے وفا ہے۔ تیرے شوہر کے مرنے کے بعد تجھے کیا لگتا ہے یہ روٹی دیں گے، یہ روٹی دیں گے؟ اس کے مرنے کی دیر ہے تیرے ہاتھوں کے کنگن اتار لیں گے، یہ تجھے رنگین کپڑا پہننے کا حق نہیں دیں گے یہ، اور جب روٹی کی باری آئے گی بانٹیں گے تجھے، کہیں گے نہیں نہیں آج اماں کو روٹی میں نہیں دوں گا۔ تب تجھے شوہر کے وہ دن یاد آئیں گے کہ تیرے لیے دھوپ میں جل جل کے وہ تیرے لیے 2 ٹکڑے کما کے لاتا تھا۔ سمجھو شوہر کو بھی، شوہر کو سمجھے میری بہنیں، شوہر بڑی چیز ہے، خاتون جنت۔ بیٹوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگاتے لگاتے رو دی۔ حضرت علی کہتے فاطمہ خیر ہے؟ کبھی نہیں روئی، بیٹوں کو نہلا کے چومتی تھی، آج رو رہی ہو؟ کالی خیال نے رلایا ہے، آج میں نے بیٹوں کو نہلایا، پتہ نہیں کل میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا، کتنے دن بعد یہ نہائیں گے۔ حضرت علی نے کہا یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کالی میری زندگی کا آخری دن آ گیا۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ کی کیا کہہ رہی ہو؟ کہا رات تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی فجر کے انتظار میں، اونگ آئی، میری آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے تھے۔ فرمایا تھا فاطمہ سحری علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطار محمد کے دسترخوان پہ کرنا ہے۔ کہا بس لگتا ہے مجھے وقت آ گیا ہے میرا۔ آپ نے بچوں کو تیار کیا، کہا جاؤ حضور کے روزے پہ جا کے ماں کا سلام کہہ کے آؤ۔ اب سنیں بیوی کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کو بھیجا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کالی وقت کم ہے میرے ساتھ آئیں۔ ہاتھ پکڑا، کمرے میں تشریف لائیں، بیٹھایا علی کو، خود بھی بیٹھ گئی۔ جانتے ہو ایک ہاتھ سے نہ اپنے دامن تھاما اور دوسرے ہاتھ میں نہ علی کے ہاتھ میں دوسرا کونا دیا، اور ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں علی آج تک فاطمہ نے نہیں مانگا، کچھ مانگوں؟ اتنا کہنا تھا، حضرت علی کی چیخ نکل گئی، فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا علی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، اتنا کہا حضرت علی ہچکی بھر کے روئے۔ کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا علی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ کہا کون سی غلطی؟ تم نے اتنے سال میرے ساتھ گزارے، غربت میں فاقوں میں کاٹے، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کہا علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کبھی تم نے کھانا بنانے کا حکم دیا ہو اور مجھے بنانے میں دیر ہو گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ علی تم نے کپڑے دھونے کو بولا ہو اور مجھے دھلنے میں دیر ہو گئی ہو، علی تم نے پانی مانگا ہو مجھے لانے میں تاخیر ہو گئی ہو، علی وہ معاف کر دیا جائے۔ میں اپنے باپ کے سامنے اس حال میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو، میرا شوہر مجھ سے راضی ہو، میرا شوہر مجھ سے راضی ہو۔ حضرت علی کی چیخ نکلی، کہا فاطمہ تو معاف کر دے۔ کہا علی کیوں؟ کہا اتنی زندگی میرے ساتھ گزاری، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکا، کبھی تیرے شوق پورے نہ کر سکا، دنیا کی عورتوں کو شوہر پہ ناز ہوتا ہے لیکن میں تجھے کچھ نہ دے سکا، کہا معاف کر دینا، کہیں حضور کے سامنے ہاتھ پکڑ کے رسوا نہ کر دینا۔ خاتون جنت میں کہا تھا علی وعدہ کر تم اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے اتنا سنا، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میں فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی میری فاطمہ سے راضی ہوں۔ واہ واہ واہ۔ آج یہ ہنر ہے عورتوں میں، آج چاہتی ہے، کہتی ہیں جا تم مر کے تو لوٹے ہی نہیں، تیرا دم نکل جائے، تو راستے میں حادثے کا شکار ہو جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاں تیری صورت نہیں دیکھنی ہے۔ نہ کر میری بہن، جس دن یہ مر گیا نا تجھے اس وقت تک کوئی روٹی نہیں دے گا جب تک تیرے کپڑے نہیں اتروا لے گا۔ یہ ظالم ہے دنیا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بیوہ کو ایک جوڑا کپڑا تب دیا جاتا جب کپڑے اتروا دیے جاتے، یتیموں کو روٹی تب دی جاتی ہے جب ان سے جوتے اٹھوائے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے نفس کو اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی جب تک ذلیل کر کے کسی یتیم کو کھانا نہ کھلائیں۔ یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہی لوگوں کچھ نیکیاں ایسی کر لیا کرو جن پر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، ایسی بھی نیکیاں کر لیا کرو جن پہ خدا کے سوا کوئی نیک گواہ نہ ہو۔ بہنوں سے گزارش ہے خدا را اپنی زندگی کو خوبصورت کرے، شوہر کے ساتھ وفا کریں۔ ضروری نہیں ہے آپ 10-15 ہزار کا سوٹ پہنے تب معزز ہوں گی، ضروری ہے شوہر کی وفادار ہو جائیں۔ آنکھ بند ہونے میں دیر لگے گی، جنت کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگنی ہے۔ آپ غربت کے تماچے کھا کے دنیا سے چلی جاؤ، قبر میں پہنچو گی استقبال کے لیے خاتون جنت تشریف لے آئی۔ اس لیے بہنوں سے یہ گزارش اور اولاد سے میرا آخری پیغام ہے، ماں باپ کی عزت کیجئے گا، قدر کیجئے گا، جیسے ایک باپ نے آج بچوں کے لیے اتنا کیا ہے،
اب ماں باپ کے لیے اولاد پہ لازم ہے، کل جب یہ بوڑھے ہو جائیں ان کے ہاتھ کا پرچہ لے کے نہ پھینکنا ہے، ان کے ہاتھ کی دوا کا ریپر لے کے پھینکنا نہیں ہے کہ جی تمہارا خرچہ نہیں اٹھتا ہے، نہیں، جان دے کر بھی انہیں راضی کرنا پڑے تو کیجئے گا، کیجئے گا، کیجئے گا۔ اگر یہ راضی ہیں تو رب رسول راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں تو رب رسول ناراض ہیں۔ خدا کرے ہمارے نوجوانوں میں یہ محبت پیدا ہو کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کتنے لوگ کریں گے بولیں ذرا انشاءاللہ۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک بندہ شروع سے اب تک بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ اتنی محفل میں بنا ضرورت کوئی چلا گیا مجھے نہیں لگتا ہے، اگر کوئی اٹھا بھی ہے تو ضرورت ہی سے گیا ہوگا۔ آج کی یہ محفل غوث اعظم کانفرنس ہے، بغداد والے کے توسل سے یہ بات اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا، دل پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ میں نے عورتوں سے تو کہہ دیا، شوہروں سے بھی گزارش ہے، خدا را کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا، کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا، اسے پیر کی جوتی نہ سمجھنا، اسے یہ مت سوچنا کہ یہ اٹھ کے کہاں سے آ گئی ہے، تم نہیں جانتی ہو۔ جو وہ گھر آئے اسے اتنی عزت دو جیسے عزتیں میرے حضور نے عطا کی ہیں۔ کیا کہنے ہمارے گھر کی عورت سے اگر نمک زیادہ ہو جائے تو ہم جوتا اٹھا لیتے ہیں، چپل اٹھا لیتے ہیں، لاٹھی اٹھا کے مار دیتے ہیں۔ تاریخ کا یہ باب کتنا حسین ہے، خاتون جنت۔ تاریخ کا یہ باب دیکھیں، حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکاح کے بعد اپنے گھر لے کر کے آئے، حضور باہر سے تشریف لائے نا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ حضور کے گھر کے اندر کھانا نہیں بنائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کھانا نہیں بنایا؟ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ میں کھانا بنانا نہیں جانتی ہوں، میری ماں نے سکھایا ہی نہیں۔ حضور کی تعلیم آپ دیکھیں، اللہ کرے یہ بات ہماری سب کی سمجھ میں آ جائے۔ مرد وہ مرد نہیں ہے جو عورت کو ڈرا کے رہے، حضور نے فرمایا کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے، کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کمینہ ہے وہ شخص جو عورت کو ڈرا کے رہتا ہے، نیک بخت ہے وہ شخص جو عورت سے ڈر کے رہتا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ یاد رکھیے ڈرانا کوئی کمال نہیں ہے، کیا کہنا، ڈرا کے حکومت کی تو کیا کی، دل پہ حکومت کرنے کے عادی بنی۔ واہ واہ دل پہ حکومت کیجیے آپ بیوی کی، تو دل پہ حکومت نہیں کرتا، اٹھایا لاٹھی تاڑ سے مار دیا، اٹھایا ڈنڈا مار دیا۔ سن، آج یہ کسی کی بیٹی ہے، کل تیرے آگے بھی بیٹی ہوگی، اور بیٹیاں اتنی حساس ہوتی ہیں خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ایک تھپڑ کوئی مارتا ہے نا، اسے باپ کے کیے ہوئے احسانات یاد آتے ہیں، اسے باپ کی گود کا ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ آپ کسی کی بیٹی پر ستم نہیں کر سکتے، اگر کرو گے نا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ آقا کریم نے آخری لمحات میں ظاہری فرمایا تھا میں تمہاری عورتوں کے حق میں تمہیں ڈراتا ہوں، انہیں اپنے پیر کی جوتی نہ سمجھنا، انہیں باندھی نہ سمجھنا، انہیں نوکرانی نہ سمجھنا۔ یہ میرے نبی نے کہا تھا، یہ جو لفظ قبول قبول کہہ کر کے یہ آ گئی ہے نا، سب سے زیادہ ڈرتے رہنا، اللہ اس کا حساب اسے کھڑا کر کے تم سے لے گا۔ ایک ایک نیکی کا حساب تمہیں تمہارے ہاتھ کے ذریعے دیا جائے گا، لیکن بیوی کے ساتھ کا حساب تمہیں بیوی کے سامنے کھڑے ہو کے دینا پڑے گا۔ اسے مت بھول جانا، اسے مت بھول جانا۔ کوئی کہتے او ہو دیا ہی کیا اس کے باپ نے، میں روٹی کھلا رہا ہوں کم ہے یہ؟ او بغیرت سن، یہ تیرے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی، اس سے بڑا احسان کس کا ہوگا؟ ہو کیا سوچتے کیا ہو؟ کہتا نہیں میری بیوی ہے جو چاہوں کروں۔ اچھا تیری بیوی ہے لیکن رب کی بندی بھی ہے، کیا کہنے، مصطفیٰ کی امتی ہے، میں نہیں بول سکتا، لیکن یہ مت سمجھنا حضور قیامت میں نہیں بولیں گے۔ یہ مت بھول جانا کہ اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو کسی کی بیٹی پہ ستم نہیں کرنا ہے، تھپڑ نہیں مارنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی میں وہ میری امی نے بنانا ہی نہیں سکھایا، حضور نے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بھوک تو لگی تھی، فرمایا آٹا کدھر ہے؟ کب فلاں جگہ۔ چک گئے، آٹا لائے، حضور نے پانی ڈالا، گوندا، فرمایا عائشہ ایسے آٹا گوندتے۔ حضور نے آگ جلائی، توا رکھا، روٹی بنائی، ایک ایک چیز حضور بنا رہے ہیں۔ جب روٹی بن گئی پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ کے منہ میں دیا، کہتے ہیں اب بتاؤ کھانا کیسا لگا، کیا کہنا، اب بتاؤ کھانا کیسا لگا۔ خود روٹی سرکار نے بنائی ہے، کہتے کھانا کیسا لگا۔ عائشہ صدیقہ کہتی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہر عورت نے پہلا لقمہ اپنے شوہر کو کھلایا ہے، لیکن میں وہ ہوں جس نے نبیوں کے امام کے ہاتھ سے پہلا لقمہ بنوا کے کھا لیا ہے۔ یہ رشتے ہونے چاہیے ہمارے گھروں کے، اور جب یہ رشتے ہوں گے اللہ کی قسم پھر گھر جنت نظر آئیں گے، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر گھروں کے اندر نہ جنت کی کیاریاں نظر آئیں گی۔ تو شوہروں سے گزارش ہے وہ قدر کرے، بڑی قربانی اس کی ہے، وہ باپ چھوڑ کے آئیے، ماں چھوڑ کے آئیے، ٹھیک ہے بھائی بہن چھوڑ کے آئیے، معاف کیجئے گا سسر ساس اور سسر کی شکایتیں بڑی رہتی، بہو بڑی خراب ہے، بہو بڑی خراب ہے، تو کم یہ بھی نہیں ہوتے ہیں ساس سسر بھی۔ ایک سیدھی بات یہ آپ بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھیے، کیا کہنا، وہ آپ کو ماں باپ کی نظر سے دیکھے گی، بہت اچھا اشارہ، لیکن معاف کیجئے گا جیسی بہو آئی نا، ساس سسر کیمرہ بن جاتے ہیں،
कैमरा, एक एक ऐब गिनते हैं उसका, एक एक कमी। भाई नए रास्ते पे कोई गाड़ी चलाए और ब्रेकर अचानक आ जाए, झटका लग जाए, तो कोई कमी है गाड़ी की, चलाने वाले की? नहीं है ना सड़क। तो जब एक अच्छा ड्राइवर भी नई सड़क पे धोखा खा सकता है ना, तो एक अच्छी औरत नए घर में धोखा क्यों नहीं खा सकती? ये फैसला आप करें, मैं नहीं करूं। हो सकता है ना ऐसा? बोलो। लेकिन माँ बाप बैठे रहते हैं, शाम को बेटा अरे गलती हो गई बेटे, कहा क्या इतनी बुरी बहू मिली है, सुन तो सही, इसे नमक का नहीं पता है, इसे दाल नहीं पता कहाँ रखी, इसको रोटी बनानी नहीं आती, इसे चूल्हे का नहीं पता, इसे काम नहीं आता है। ओ गैरत करो, गैरत करो, ये बेटी बन करके आई है, तुम इसे बेटी की नजर से देखो, बेटे से शिकायत करके इसे जलील करने की कोशिश न करना। कमियां दोनों तरफ से हैं। जब माँ बाप ने इसको एक घर का फर्द नहीं समझा, तभी इसने उन्हें माँ बाप नहीं समझा। फिर जब दोनों तरफ से आग लगती है, फिर कोई ससुर कहलाता है, कोई बहू कहलाता है। काश हमने अपनी बहू को वही इज्जत दी होती जो उमर ने अपने घर की बहू को इज्जत दी है। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर आने वाली बेटियां बेटियां कहलाती, बहू नहीं होती। सास ससुर माँ बाप कहलाते, सस ससुर नहीं होते। और तुमसे गुजारिश है, अगर तुम ये चाहते हो कि बहुएं तुम्हें माँ बाप की इज्जत दे, तो तुम उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो। इसलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है। तुम उन्हें बेटी कह के पुकारा करो, वो तुम्हें माँ बाप कह के पुकारा करेगा। वाह वाह वाह, झगड़े खत्म हो जाएगा। क्या कहना। लेकिन दोनों ही कम नहीं, तो इनसे भी बचे। और आपसे गुजारिश है, खाली अम्मा के कहने में मत आया करो। अम्मा बाज बाज बड़ी जहरीली होती है, ये बात भी साफ बता दो। अम्मा भी बड़ी जहरीली होती है। कई घरों में आग लगवा दी माओ ने। आप भी आंखें खोल के, ये जो टिपन्ने हैं ना, ये इन्हें खोल के रखा करो। हाँ, माँ को अगर गलत फहमी हो गई है, उसे बैठा के समझाओ, अम्मी ये तेरी बहू है। ये नहीं माँ के साथ करो जो हाँ उसकी तो नस्ल ही अच्छी नहीं है, उसकी तो असल ही अच्छी नहीं है, उसको तो लानी नहीं था, उसकी औकात तो 2 कौड़ी की, वो तो घास वाला बंदा था, उसकी तो जूतियों में दाल। ये कह के उसको गाली ना देना, उसे गाली देना अपने आप को गाली देना है। हुजूर ने फरमाया जो औरत को मारे फिर उससे प्यार करे, वो फिर ऐसे जैसे धूप के चाट जाए, फिर वो जलील है बने। या तो मारो मत, और मारो तो फिर प्यार ना करो, और प्यार ही करना है तो उसे पैर की जूती ना बनाना। हाँ, अगर तुम किसी को कुत्ते का पिल्ला कहोगे तो तुम अगर इंसान को कह रहे हो तो तुम खुद कुत्ते हुए। इसलिए किसी औरत को उसके नसब की गाली ना देना, उसके हसब की गाली ना देना, उसकी गुर्बत का ताना ना देना आप पे लाजिम बनता है। आप ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे हुजूर ने अज़वाज के साथ गुजारी है। क्या कहने। खुदा की कसम ऐसे जिंदगी गुजरेगी हमारे घरों के अंदर, देखना फिर मोहम्मद बिन कासिम भी आएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आएंगे, फिर देखेंगे हमारी नस्लों में खालिद बिन वलीद के जानशीन भी पैदा होंगे। देखिएगा फिर हमारी ही नस्लों के अंदर कोई फरीद का गुलाम बनेगा, देखना कोई इमाम अहमद रजा का चाहने वाला बनेगा। कब? जब नस्लों की तरबियत अच्छी होगी। क्या कहने। तरबियत अच्छी होगी। मैं जानता हूँ मैं कड़वा बोलता हूँ और मैं लोगों का मूड नहीं बना पाता हूँ, वो बनाना भी नहीं है मुझे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इतनी मेहनत करके इन्होंने जलसा किया है और आप इतना वक्त देख के बैठे, तो मैं यहाँ चटकुले सुना के आपको ठट्टे लगवा के निकल जाऊं, ये मिंबर का हक अदा नहीं हो सकता है। मुझे ना 420 ही आती है ना चापलूसी आती है। मैंने इतनी कड़वी बातें की हैं, लग रही एक बात पे भी अमल हो जाए ना तो सुल्तान भाई का बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब और आपका बैठ के सुनना कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे अमल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे अमल इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में फिर से दोहराने लगा हूं, माँ बाप की इज्जत करेंगे, जोर से बोलो, माँ बाप की इज्जत करेंगे, बीवी की इज्जत करेंगे। कुछ लोग तो बोल ही नहीं है, बीवी की इज्जत करना भी हुजूर की सुन्नत है। क्या कहना। वाह वाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप पैर की जूती बन जाइए, इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। सुल्तान भाई करेंगे इंशाअल्लाह इज्जत औरत की, सलामत रहे माशाअल्लाह, करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह, ख्याल करेंगे माँ बाप का। और जाके बहन बेटियों को बताना कि वो शोहरों की इज्जत करें। उनका शोहर इतना अहम है, इतना अहम है, इतना अहम है कि जिस तरह मछली के लिए पानी ज़रूरी होता है, सांस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, मरीज़ के लिए दवा ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी औरत के लिए उसका शोहर होता है। बस इतना उसे बता दीजिएगा, अपनी अपनी बेटियों को जाके ये तालीम दीजिएगा। आखिर में मैंने बात कही, अपने घर की औरतों की इज्जत कीजिएगा और
ایک آخری بات، بغداد والے کا جو سبق ہے، غریبوں کی مدد کیجئے گا، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، غریبوں کی مدد کیجئے گا۔ سرکار غوث پاک کی زندگی آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کو ایک دریا پار کرنا تھا، دریا پار کرنا تھا تو ایک بندے کو دیکھا ادھر کونے پہ کھڑا رو رہا ہے، آپ قریب گئے، جا کے اس سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے دریا پار کرنا ہے۔ کشتی والے نے دھکا دے کے اتار دیا، کہا کیوں؟ کہا کرایہ نہیں تھا۔ آج کا پیر ہوتا تو کہتا ٹھیک مر، ہمیں تو جانا ہے نا، مرید کی دعوت نہ نکل جائے، مرید کی دعوت نہ نکل جائے۔ بغداد والا وہیں رک گیا، ایک شاگرد سے کہا میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی ہے، لے کے آ۔ دوڑ کے گیا، 100 سکے تھیلی میں تھے، لا کے آپ نے کشتی والے کو دیے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ رکھ لے۔ کہا اتنے پیسوں کا کیا کروں گا؟ کہا بس اتنا کر، آج کے بعد اگر کوئی غریب آئے نا اسے دھکا نہ دینا، عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا کرنا، دریا پار کرا دیا کرنا۔ یہ اصول اپنا بنا لیجئے، آپ لوگوں کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ لوگوں کے کام آئیے، خدا کی رحمتیں آپ کا ساتھ دیں گے، خدا کی رحمتیں آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ غربت میں مارے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے چلائیے، خدا کی رحمتیں آپ کو چلائیں گے۔ امیر ہونے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے، اس کی راہ میں ایک دیا کرو، وہ آپ کو 10 دینے کے راستے کھول ڈالے گا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، یہ کام کیجئے گا۔ بریلی سے آواز آتی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور میرے پیر نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں کے عقیقے کے موقع پر یہ محفل سجی ہے، اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان کو سب کو بغداد والے کے در کی خیرات عطا فرمائے، اور مولا کریم مرنے سے پہلے ہمیں حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔